پیر طریقت، رہبر شریعت، مزاج شناس محبت، آپ کا حکم نامہ پہنچا اور میں وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا۔ اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء، اللہ کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، الا نہیں فرمایا، نماز کا حکم دیا ہے، الا نہیں فرمایا۔ خالق کائنات نے حج کا حکم قرآن میں ارشاد فرمایا، الا نہیں فرمایا۔ الا کا لفظ صرف اولیاء اللہ کے لیے استعمال کیا۔ الا کا معنی ہوتا ہے الرٹ ہونا، خبردار۔ فرمایا الا کا معنی ہوتا ہے ایکسپرٹ ہونا، فرمایا متوجہ ہونا، غور کرنا۔ اور رب ذوالجلال نے یہاں لفظ الا سے پہلے جو ہم آپ میں اور آپ جس بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور نوشہ گنج بخش کا فیض جو جاری و ساری ہے، اور آپ کا فیض قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے جو طریقت کا، آپ نے سب سے پہلے یعنی جہاں سے طریقت آپ کے حصے میں آئی، وہاں سب سے پہلے مرشد کا حکم ہی تھا کہ آپ حضور بلوال شریف جب پہنچے اپنے مرشد خانے پر، میں نے وہاں غلے کی کشادگی کی ہوئی ہے اوقاف کی طرف سے، جنگلات شہر سے باہر مزار پاک ہے، وہ جنگلات ہے سارا، وہ جو یہ فلائی کی کر جسے ہم کہتے ہیں، ان کی کروں کا وہ پورا جرمٹ ہے۔ اب وہاں جب پہنچے تو آپ جوتے بنا رہے تھے، اور قرآن پاک میں کسی برادری کو کوئی عزت وقار نہیں دیا گیا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ کسی برادری کا حکم نہیں قرآن میں کہ فلاں برادری اعلیٰ ہے، فلاں، صرف سادات کا حکم ہے، یعنی قرآن و حدیث میں شریعت میں برادری کا کوئی حکم نہیں۔ برادری کا حکم اتنا سا ہے قرآن میں، شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ کنبے قبیلے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تو میں نے لتعارفوا پہچاننے کے لیے بنایا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں کون عزت والا ہے؟ فرمایا انا، بے شک، اکرمکم، وہ معزز اور محترم ہے، اتقاکم، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ جوتے بنا رہے تھے جب جناب نوشہ گنج بخش علیہ الرحمہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، عرض کی کہ حضور والا پانی پینا ہے، جس میں وہ جوتے بھگو کر رکھتے ہیں نا، آپ نے وہ پورا ہی آپ کو پلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دوسرا بھی پی لو، 9 پی لیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ جس میں کم از کم اس میں 5-7 کلو پانی آ جاتا ہے، 7, 8, 9 آپ نے پلائے نا، تو آپ نے عرض کی حضور اب میری بس ہے۔ فرمایا کتنے پیے؟ جی 9۔ فرمایا جاؤ 9 شاہیاں عطا کر دیں، جاؤ 9 بادشاہیاں عطا کر دیں، جاؤ 9 عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں آپ کو عطا کر دیں، جاؤ 9 کائنات کی اعلیٰ اور عرفہ قسم کی جو بادشاہیاں اور سلطانیاں آپ کے حصے میں دے دی۔ فرمایا 9 شاہیاں، وہ شاہی اس کا نام لیا گیا جو پانی کے لیے، جس میں آپ پی رہے تھے پانی، جس میں نوش فرمایا تھا۔ فرمایا جاؤ 9 شاہیاں عطا کر دی۔ اب وہ جو 9 شاہیاں تھی وہ تھی کیا؟ اب وہ پانی کے جو اتنے مشکیزیں تو جو گھڑے تھے وہ پلائے کتنے؟ 9۔ یعنی سب سے پہلے طریقت کا حکم بھی یہی ہے، اور مرشد کا حکم۔ ایک میں آپ کو مثال دوں، یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ کے بھی جیب میں ہوگی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ہی پرہیزگار ہوں، مجھ سے زیادہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ تسبیح جو ہے نا، یہ مرشد کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے، مرشد کے سامنے نوافل بھی ادا نہیں کرنے چاہیے، مرشد کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اس کی وجہ بتائیں کہ حضرت صاحب آپ خود نمازیں پڑھاتے ہو، خود مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہو، لوگوں کو خود تبلیغ کرتے ہو، لیکن سن لو، مرشد کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ صرف مرشد کی زیارت ہی ہوتی ہے، وہاں نوافل کا حکم نہیں ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے لکھا اپنی مکتوبات شریف میں، اور مجدد الافسانی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ مرشد کے سامنے کوئی تسبیح نہیں، مرشد کے سامنے سے بڑی تسبیح یہی ہے کہ سب سے زیادہ تسبیح جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ مرشد کا دیدار ہوتا ہے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے الا ان اولیاء اللہ، اور یہ لفظ اولیاء جو ولی کی جمع ہے، اب یہ جو ولی کا لفظ ہے خالق کائنات نے یہ اپنے کے لیے استعمال کیا ہے، یہ چھٹا پارہ ہے، انما ولیکم اللہ، رب فرماتا ہے میں تمہارا ولی ہوں۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ صاحب ظاہر ہے ولی تو ہم سنتے رہتے ہیں جو نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، اچھے ہو، اللہ والے ہو، مقبول ہو، بارگاہ الہی، ان کو ولی کہتے ہیں۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟
ولی کے 56 معنی لکھے علماء نے. ولی کا معنی ہوتا ہے محافظ، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، ولی کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم چھت کی مثال لے لیں، ولی کا معنی مددگار. رب ذوالجلال نے فرمایا میں تمہارا مددگار ہوں، رسولی رسول تمہارے مددگار ہیں، والذین آمنوا ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. اور یہ جو مدد ہے نا کہ اللہ سے مدد مانگے، میں قرآن سے 20 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جناب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ حضور تشریف لے گئے، فرمایا بندہ ہی کوئی مدینے سے باہر نہیں نکلا. لوگ انتظار کر کے چلے گئے کہ حضور آئے کیوں نہیں. آپ 3 دن غار میں رہے، جب تیسرے دن باہر نکلے نا تو جناب رسالت میں آپ جب پہنچے تو دیکھا کہ بندہ کوئی نہیں مدینے سے باہر نکلا. پریشان ہوئے. رب ذوالجلال نے پھر سورۃ تحریم ہے 27واں 28واں پارہ ہے، لاسٹ سورت ہے، اس میں ارشاد فرمایا محبوب کیوں پریشان ہے؟ رب ذوالجلال بندہ ہی کوئی نہیں. فرمایا فإن اللہ هو مولاہ، تمہارے ساتھ تمہارا مددگار اللہ ہے، وجبریل ہو جبریل ہے، وصالح المومنین ایمان والے مددگار ہے. مولوی کیسے کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو؟ قرآن کہہ رہا ہے جبریل مددگار ہے. اب بتائیں میں ایک سوال آپ کی خدمت میں اور پیش کروں. فرمایا جبریل مددگار ہے، جبریل تو خادم ہے حضور کا. اچھا خادم اگر مددگار ہو سکتا ہے تو مخدوم کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ جو در پہ دہلیز پہ سامنے کھڑا ہو کے ڈیوٹی دا رہا ہے، جب وہ مددگار ہو سکتا ہے تو بتائیے جو اندر تشریف فرمائے. صاحب ظاہر ہے جو باہر گن میں کھڑا ہے وہ خادم ہی ہوتا ہے. تو جبریل تو حضور کے چشتیہ کے سلطان حضور صابر کلیج علیہ الرحمہ نے لکھا کہ امراض شاہ شاہاں مہمان گزشت مارا. ایک رات حضور میرے گھر میں مہمان تھے، جبریل با ملائک، جبریل تمام فرشتوں لے کر نگاہ بادار ہمارا کہ حضور کی بیر نگرانی کر رہا تھا. نگران مخدوم نہیں ہوتا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خادم مخدوم نہیں ہو سکتا، وہ خادم ہے. جس کا خادم مددگار ہے، بتائیں مخدوم کا عالم کیا ہوگا مددگار. تو آئیے ولیوں کا ذکر کرنے سے عبادت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بڑا دور کا مسئلہ ہے. ولیوں کے در پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جو لفظ ہے نا میں پوری آیت پڑھوں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، چھوڑ دیتا ہوں ساری آیت کو. لفظ میں لے رہا ہوں قلبہم. آپ تک یہ مسئلہ پیش صرف آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا ہے کہ ولیوں کا ذکر کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے. ایک ولیوں کے در پہ کتا بیٹھا ہے جس کے لفظ آئے قرآن میں 5 قلبہم. اب جو بندی مولوی سے پوچھے، شیعہ سے پوچھے، سنی سے پوچھے، میں اختلافی مولوی نہیں ہوں، میں صرف مسئلے کوٹ کرتا ہوں، میں کسی مسئلے کو ٹارچر نہیں کرتا، نہ عادت ہے. اب لفظ قرآن کے میں کتنے آئے کتے کے لفظ کے؟ قلبہم 5 حرف، کاف لام بے ہے میم، قلبہم. اور جس مسلک کی آپ مرضی پوچھ لیں کہ قبلہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، تب مترجمین نے لکھا 10 نیکیاں، صوفیاء نے فرمایا 30 نیکیاں. 30 نیکیاں ملتی. مثلا الف لام میم یہ مثال دی تھی مفسرین نے دی ہے. اب الف جو ہے کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ الف ایک لام اور فے سے الف بنا ہے. ایک حرف الف جو ہے 3 حرفوں سے بنا. فرمایا 10 نیکیاں نہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب کتے کے جو حرف ہیں وہ ہیں 5. اب چلو 10 پہ ہی ہم اتفاق کر لیتے ہیں. اب جو کتے کا ایک مرتبہ نام لینا 50 نیکیاں ملتی ہیں. پوچھئے نا مولویوں سے وہ کتا کون سا ہے جس کا ایک مرتبہ نام لے تو رب العالمین 50 نیکیاں دیتا ہے. تو کوئی عام کتا نہیں ہے، اور وہ کتا ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا تھا جس کا ایک مرتبہ نام لے رب 50 نیکی عطا کرتا ہے جن کے در پہ بیٹھا ہے. تو جو ہے نا فرمایا تقریر وہ نہیں ہوتی کہ بندہ عالم لو عرض کی طرح کانتے حضرہ خلے دو لائے جو تقریر موک جاتے اکھا بند کر رہے. میں شبینہ پڑھنے نہیں آیا، میں تقریر کرنا آیا. فرمایا حضور کا حکم ہے، میری کیونکہ پہلی حاضری ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں مسائل ہی کوٹ کر رہا ہوں. آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات رنگ بو میں تشریف لائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا کتنا مقام ہے. لوگ آج بھی بیڑیوں کے جھگڑے میں ہیں, کشتی ڈوب گئی, کیسے ڈوب گئی, کیسے تار گئی. میں نے کہا میں چاہوں تو قرآن سے ایک نہیں 2 کشتیاں نکال سکتا ہوں. میں سب سے پہلے اس کی ایک حضور غوث پاک کا فرمان پیش کرتا ہوں. فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا قدم والاولین والآخرین, میرا جو قدم ہے اولین اور آخرین ولیوں کی گردن پر ہے. قدمی ھذا, میرا قدم, ھذا کا معنی ہوتا ہے حاضر, علی رقبتی, علی کا معنی ہوتا ہے اوپر, رقبتی گردن کے, کل ولی اللہ, جتنے کائنات میں آدم پاک سے لے کر قیامت کی صبح تک ولی آئیں گے سب کی گردن میں غوث کا قدم ہے. اب سب سے پہلے جناب خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, مفسرین نے لکھا کہ بلیہ نام تھا آپ کا, جناب خضر پاک کا جو نام تھا بلیہ, مفسرین نے لکھا. فرمایا آپ کے بارے میں ہے کہ جلیل القدر پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں. یہ 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے, 16واں شروع ہو رہا ہے, 2 رکوع ہیں پورے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا فوجد عبدا من عبادنا, مولا میں چاہتا ہوں کہ میں من لدنا علما, کو علم ولایت سیکھوں. اب علم ولایت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے ہم انسان, انسان کے بعد ہے مسلمان, مسلمان کے بعد ہے الا الذین آمنوا, ایمان والے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, فلہم اجر غیر ممنون, جو اللہ سے ہی اجر مانگتے ہیں. توجہ ہے, الیس اللہ باحکم الحاکمین. فرمایا اس سے بھی اوپر تفریقہ کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا فرقہ اور ہوتا ہے, تفرقہ بازی اور ہوتی ہے, تصوف میں تفرقہ اور ہوتا ہے. فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین. فرمایا رب ذوالجلال نے سب سے پہلے انسان, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے پہلے انسان, اس کے بعد مسلمان, مسلمان کے بعد عمل صالح, عمل صالح کے بعد فلہم اجر غیر ممنون, ولی, ولی کے اوپر درجہ قطب مدار, کتب کا, کتب کے اوپر قطب مدار, قطب مدار کے اوپر قطب ارشاد, قطب ارشاد کے اوپر قطب الاقطاب, قطب الاقطاب کے اوپر غوث, غوث کے اوپر غوث اعظم, غوث اعظم کے اوپر تبع تابعین, تبع تابعین کے جہاں درجہ ختم وہاں سے تابعی کا مقام شروع, جہاں تابعی کا مقام ختم وہاں صحابی کا مقام شروع, جہاں صحابی کا مقام ختم وہاں رسالت کا مقام شروع. جماعت تمام رسالتوں کی عظمت کی انتہا ہو جائے, وہاں سے میرے اور آپ کے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اتنا بڑا رسالت کا درجہ کیا رہا ہے. مولا میں نے ولی بننا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ اوپر والے سٹیٹس کا بندہ, وہ 22ویں 24ویں گریڈ کا بندہ کہے کہ میں نے 22ویں 12ویں گریڈ پہ جانا ہے, وہ بات بنتی نظر نہیں آتی. لیکن خالق کائنات یہ کیوں ہوا؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں, ولیوں کی چوکھٹ پہ آنا ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے, رسول کی سنت سمجھ کے آتے ہیں. ولیوں کی چوکھٹ پہ آنا یہ ہمارا کوئی وجدان نہیں ہے, یہ ہماری کوئی فہم و فراست یا اپنی عقل نہیں استعمال کی. ولیوں کی چوکھٹ پہ آنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ رسول کی سنت ہے. آخری بات پیش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, اس کو غور سے سماعت فرما لیجئے اور اپنے دامن میں اس کو سمو لیجئے. قیامت کی صبح تک بھی آپ کو کوئی متزلزل نہیں کر سکا. بیڑی کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا قرآن میں. پتہ نا کیوں جی نسلیں پیدا ہونا ہے, کیوں جی بندے عقل مند پیدا ہونے, کیوں جی شعور ہونے. رب نے پہلے سارے مسئلے حل بیان فرما دیتے نے. فرمایا جناب خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم دریائے چناب, دریائے نیل جو مصر کے کنارے بہ رہا ہے اس کے درمیان میں بیٹھے ہیں. جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا من لدنا علما, مولا علم ولایت سیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ جو درمیان سے دریا جو 2 جہاں ہوتے ہیں نا, درمیان میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے, اس کے پاس چلے جائیے. یہ نہ کہنا رسول ہوں, کہنا جناب میں شاگرد ہوں, طالب علم ہوں, علم سیکھنے آیا ہوں. کس چیز کا؟ من لدنا علما, 15واں پارہ ہے, ختم ہو رہا ہے, آخری صفحہ ہے. میں ولایت کا علم سیکھنے آیا ہوں. جب جناب خضر نے دیکھا فرمایا تیرے سے مینوں کوئی کوالٹی نظر نہیں ہوندی کہ تو علم سیکھ لیں ولی دا, تو ولی کا علم سیکھ لے, مجھے کوالٹی نظر نہیں تھی. فرمایا کیوں؟ فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کام عجیب عجیب کرنے ہیں, تو نے صبر نہیں کرنا, تو نے بول پڑنا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ولی کو کہ جناب میں نہیں بولدا, میں اعتراض نہیں کرتا. آخری مسئلہ تے پہلا سوال. فرمایا آپ کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی میں بیٹھے تو فرمایا ملا نے ایک طرف سے کرایہ شروع کیا. جناب خضر و موسیٰ علیہ السلام تب جب پہنچا نا,
تو جناب خضر علیہ السلام کرایہ نکالنے لگے تو ملا بولا جبیل رہن دیو سائیں اے تسی رہن دیو جی کرایہ. فرمایا کیوں؟ فرمایا تسی میری کشتی بہ رہے ہو چھوٹی گل ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا تسی میری بیڑی چ بہ رہے ہو چھوٹی گل ہے جناب, تسی بہ کو بس نہیں گل. آپ نے فرمایا نہیں نہیں یار تو سارا تو جو کرایہ لے تے بھائی ساڈے کو بھی پھڑ. آپ نے جو ملا پھر کہتا ہے حضور رہنے دے بس آپ کی صورتیں. توجہ, صورت کسے کہتے ہیں؟ صورت کہتی قرآن حیثیت کیا صورت کی بیان کرتا ہے. فرمایا جناب رہنے دے. جناب خضر علیہ السلام نے 1 2 3 اقرار کے بعد فرمایا کہ ملا مان نہیں رہا, آپ نے کرایہ جیب میں ڈال لیا. چلو نہیں لیتا تو نہ لے. جب درمیان میں کشتی گئی نا, آپ اٹھے, اپنا کلہاڑا اپنے کندھوں سے اتارا, پھٹے 2 نکال دیے. تسی بھی کشتی دے سفر کیتا ہونے تو میں بالکل دریا دے کنڈے دا بندہ. آپ نے بھی کشتی پر سفر کیا ہوگا. میں نے کئی مرتبہ وہ چاچا اسماعیل جبیل جو ہمارا, اس سے پوچھا چاچا جی اے وچ ٹین کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ انہاں کاری حافظ جی اے بیڑی وچ پانی پہ جاندا ہے, وچوں چھوٹے چھوٹے سوراخ نے تے او پھر ٹین دے نال پانی باہر جٹ دئیدا ہے. میں کہا لو جی گل تے مسئلہ تے مک گیا. جے چھوٹے چھوٹے سوراخاں نال بیڑی نو خطرہ ہے تے جے دے تھلے پھٹے ہی کوئی نہیں. جے دے تھلے میں قرآن پیش کر رہے ہیں 15واں پارہ ہے. فرمایا جے دے پھٹے ہی تھلوں کٹ دے. فرمایا خضر پاک اٹھے 2 پھٹے نکال دیے. اب قرآن کا جملہ سنیے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی یا حضرت استاد جی شیخ جی مرشد مربی یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کیا کیا؟ فرمایا لتغرق اہلہا, آپ ساری کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کر سکے گا. اے عام کشتی نہیں, اے ولی دی کشتی ہے. اے عام کشتی نہیں بھی ڈوب جائے, اے تے ولی دی کشتی ہے. ہن اے دسو بھئی جناب خضر دی گردن تے غوث پاک دا قدم ہے کہ نہیں؟ جے دی گردن تے غوث دا قدم ہے گل ختم. فرمایا جے دی گردن تے غوث دا قدم ہے او دی کشتی نہیں ڈوب سکتی تے غوث پاک دی جو ہے نا اگر وہ نہیں ڈوب سکتی تو فرمایا غوث پاک کی. اس لیے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, پیا مہک دا غوث دا نام یارو, پھل پھل اندر کلی کلی اندر اساں چشمے تصور دے نال وکھے ہے. علی غوث اندر غوث علی اندر, جدو غوث الورانو پیر منے اودو آندی ولایت ہر ولی اندر. جی کردہ راز میں ککھ بن کے پیا رواں بغداد دی گلی اندر. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے جتنا حکم فرمایا اللہ جل شانہ میری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.